بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ناپاک کپڑوں میں رات کو سونا کیسا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یعنی اسلام میں طہارت کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں سونا جائز ہے؟ تو ناظرین، انسانی حیات کی ابتدا بھی طہارت سے ہی ہے اور اس کی انتہا بھی طہارت سے۔ طہارت سے وابستگی کمال حیات ہے۔ طہارت سے لاتعلقی زوال حیات ہے۔ طہارت کی پابندی صحت ہے۔ طہارت سے بیزاری بیماری ہے۔ طہارت سے نشاط حیات ہے۔ طہارت سے غفلت ثقیل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہ نبوت میں طہارت وسیع المعانی لفظ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا صفائی یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ بار بار صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے قول سے بھی ہے، ایمان کا ربط انسان کے فعل سے بھی ہے۔ انسان ایمان سے ہے اور ایمان انسان سے ہے۔ انسان کی پہچان ایمان سے ہوتی ہے اور ایمان کی شناخت انسان سے ہوتی ہے۔ طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ یاد رہے کہ طہارت کی مختلف اقسام اور صورتیں ہیں۔ طہارت کی پہلی صورت طہارت جسم، مطلب یہ کہ ہمارا سارا جسم دھلا رہے، خواہ وہ جزوی طور پر وضو کی صورت میں دھلے یا کلی طور پر غسل کی صورت میں دھلے۔ اس جسم اور اس کے اعضاء پر غسل کا عمل جاری ہے تاکہ انسان کو طہارت کاملہ حاصل ہو اور انسان مطہرین میں شمار ہو جائے۔ جسم اور اعضاء جسم کے دھلے رہنے میں جہاں صحت کا قیام ہے، وہاں حکم الہی کے مطابق طہارت کا اہتمام بھی ہے۔ یاد رہے کہ صحت اور طہارت لازم و ملزوم ہے۔ صحت کا قیام طہارت سے ہے، طہارت کا دوام و قیام در حقیقت صحت کا انتظام ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ طہارت یہ ہے کہ جسم کے ہر نجاست اور غلاظت، گندگی اور ناپاکی کو دور کیا جائے، جسم کو طاہر مطہر بنایا جائے، جسم کو خوب پاک کیا جائے، پھر پاک رب کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ ایسی طہارت و عبادت ہی انسانوں پر اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ حکم یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کے لباس کو پاک رکھو، مطلب یہ کہ جسم کی پاکیزگی اور اس جسم پر پہنایا جانے والا لباس پاک صاف ہو، اس میں کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اس پر کسی نوعیت کی غلاظت نہ ہو اور نہ ہی اس کے اثرات ہوں۔ وہ کپڑا صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اس میں کسی قسم کا تعفن نہ ہو، اس میں کسی طرح کی بدبو نہ ہو، آلودہ نہ ہو، مٹی آلودگی سے پاک ہو، نماز میں ساتھ کھڑے شخص کی طبیعت میں بوجھ نہ پیدا کریں۔ تو ناظرین، ناپاکی کی حالت میں سونے کے حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ سوئے، غسل کر کے طہارت حاصل کر لے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس حالت میں سونے کا ارادہ ہو تو کم از کم شرمگاہ کو دھو لے، نماز کی طرح وضو یعنی شرمگاہ کو دھو کر نماز کی طرح وضو کر کے سوئے۔ یہ بھی نہ کرے تو اس حالت میں سونا اس وقت گناہ ہے جب نماز کا وقت نکل رہا ہو، اور پھر بھی ناپاکی دور نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔